تو مفتی صاحب اس کے اندر وارث کون کون شامل ہوں گے؟ ہاں وارث جو ہے نا، یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا جی. یہ وارث کون کون ہے؟ دیکھیں اصول اور فروع دو لفظ یاد کر لیں، اصول اور فروع. اصول کس کو کہتے ہیں؟ اصول کا مطلب جڑ ہے نا، جہاں سے انسان آیا ہے، یعنی والدین. اور فروع سے مراد فروع شاخوں کو کہتے ہیں، یعنی اس کی اولاد. تو دو حقیقی وارث ہیں، ٹھیک ہے، والدین اور اولاد. اگر والدین اور اولاد موجود ہیں تو پھر تیسرا کوئی وارث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر اولاد نہیں ہے، صرف والدین ہیں، تو پھر اس کے ساتھ بہن بھائی بھی شریک ہو سکتے ہیں، یا والدین بھی نہیں ہیں تو پھر اس کے وارث اس کے بہن بھائی ہوں گے. اگر بہن بھائی نہیں ہیں تو پھر جو قریبی اسباب مرد ہوں گے نا، قریبی مرد، عورتیں نہیں، قریبی مرد، پھر ان کو اندر وہ وراثت تقسیم کی جائے گی. تو یہ وارث ہے. تو اصل وارث کون ہوگا پھر؟ اب اگر ہم دیکھیں تو دو ہیں. ایک، اچھا یہ جب ہم کہتے ہیں نا اولاد، تو یہ یاد رکھیں نا، اولاد کے اندر بیوہ بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، جو اس کی چھوڑی، یعنی یہ بندہ فوت ہوا ہے، اس کی جو بیوہ ہے، تو وہ بیوہ بھی شامل ہے، اس کو بھی وراثت ملے گی، اولاد کو بھی وراثت ملے گی، بیٹوں کو بھی ملے گی، بیٹیوں کو بھی ملے گی، اور اگر والدین زندہ ہیں تو ان کو بھی وراثت ملے گی. یہ حقیقی وارث ہیں. ان کی موجودگی میں کوئی اور وارث نہیں ہوتا. ہاں اگر یہ موجود نہ ہو تو پھر قریبی رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ وارث بن جاتے ہیں. قریبی رشتہ داروں میں سے مراد بہن بھائی، بہن بھائیوں سے شروع کریں گے نا. ہاں جی، بہن بھائیوں سے شروع کریں گے سب سے پہلے، پھر الاقرب فالاقرب، یعنی اگر بھائی بہن نہیں ہے تو پھر، اگر بھائی نہیں ہے صرف بہنیں ہیں، اس کا بھی اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے. اور اگر ایک بہن ہے اس کا بھی بیان کر دیا ہے، اگر دو ہیں تو ان کا بھی بیان کر دیا ہے تفصیل کے ساتھ. تو مطلب یہ ہے کہ اگر اولاد نہیں ہے نا تو اس کے بعد پھر بہن بھائی ہیں. اگر باپ فوت ہو گیا، آگے جو وارث ہے، جس کی جگہ وراثت جس نے چھوڑی ہے وہ فوت ہو گیا، اور اس کا آگے بیٹا ہے، بیٹا بھی فوت ہو گیا لیکن اس کی جو ہے نا بیگم موجود ہے، بچے موجود ہیں، بیٹے کے یعنی بہو موجود ہے، بہو موجود ہے اور اس کے بچے موجود ہیں، تو ان تک کوئی حصہ پہنچے گا؟ جی اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو موروث ہے، جس نے وارث بننا تھا، جی جی، یہ کب فوت ہوا ہے. صحیح. جس کی وراثت ہے اس کے فوت ہونے سے پہلے فوت ہو گیا ہے. اگر تو اس کے فوت ہونے سے پہلے فوت ہو گیا ہے، جی، یعنی مثال کے طور پر ایک شخص ہے تو وہ زندہ ہے، جی، اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے اس کی زندگی کے اندر، ٹھیک ہے، اب اس کی بہو اور اس کے پوتے یہ وارث نہیں بنیں گے. صحیح. اس کی بہو اور پوتے اس کے وارث نہیں بنیں گے. یعنی یہ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ دادا کی وراثت پوتوں کو نہیں ملتی. صحیح بات. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب اگر باپ پہلے فوت ہوا ہے، جی جی، بیٹا بعد میں فوت ہوا ہے، تو اب جو باپ کی وراثت ہے چونکہ بیٹے کو ملنی تھی، بر وقت تقسیم، ہمارے یہاں یہ بھی چلتا ہے نا، پورے ٹائم پہ تقسیم نہیں ہوتی، حالانکہ باپ فوت ہوا ہے تو فوراً تقسیم کر دیجیے. یہ لیٹ کرتے رہنا کتنے سال، یہ درست نہیں ہے. کئی کہتے ہیں جی اماں مرے گی تو پھر کریں گے، یہ بھی درست نہیں ہے. ماں کا حصہ اللہ نے رکھا ہوا ہے بیوہ کا، وہ اس کو دے دیں 8واں حصہ. اگر اولاد موجود ہو تو بیوہ کا 8واں حصہ ہوتا ہے، اگر اولاد نہ ہو تو پھر 4تھا حصہ ہوتا ہے، وہ اس کو دے دیں. باقی جو اولاد کے اندر فوراً تقسیم کریں. تو یہ ہوتا ہے کہ فوراً تقسیم نہیں ہوتی، تو تقسیم ہونے سے پہلے ہی وہ جس کی وراثت تھی وہ بھی فوت ہو گیا. تو اب چونکہ یہ بعد میں فوت ہوا بیٹا، تو اس کو وراثت ملنی ہے، اس کے حصے میں آنی ہے. تو جو اس کے حصے میں آنی ہے نا، پھر آگے وہ اس کی بیوی جو بیوہ بنی ہے اور اس کے بیٹے جو ہے نا یتیم، ان کو ملے گی.